ایک بندہ آ گیا، وہ غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب میں پر کسی نے دیے نہیں کبھی. تو جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شے ہی کوئی نہیں، وہاں تو بڑے بڑے مان گئے. تو ہمارے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے، تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے دو ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ دو دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم، پر روح ناراض نہیں ہوتی، وہ ساتھ ہی رہتی ہے. اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ دو ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. اب وہ ذہن کھل گیا. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا دو پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا، اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. وہ مشکل بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ دو چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، فرمایا یار جلدی پوچھ، ٹائم نہ ضائع کر، جلدی پوچھ. وہ دو چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ دو چیزیں جو ٹھہرتی نہیں، فرمایا وہ سورج اور چاند ہے، جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے، مولا علی شیر خدا کے جوابات نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. کافر کوئی شے نہیں اور مومن ہے بڑی شے. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگا پھر پڑھائیے مجھے بھی کر. ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو. کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے. ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں. یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اور میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ، صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں. بنو عراش قبیلے کا ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں. کس طرح آیا ذرا پس منظر سنیے گا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں نا تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا. میں مکے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے، بنو عراش ایک قبیلہ تھا، تو اس گاؤں سے میں 2-4 جانور خریدتا، مکے لا کے میں 1-2 دینار نفع لے کے بیچ دیتا. بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. تو کہتے میرا یہ کاروبار تھا. ایک دفعہ میں 2 اونٹ لے کے مکے آیا تو مکے میں نے شور سنا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، کاہن ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے. کہتے ہیں یہ شور میں نے سنا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے.
کہتے وہ 2 اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے ہاتھ دیے. اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا. میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں گلی میں فلاں محلے میں فلاں جگہ میرا گھر ہے. کہتے ہیں میں مجبور تھا, چھوٹا سا کاروباری تھا, میں بڑا بزنس مین نہیں تھا. اگلے دن میں اس کے گھر گیا, میں نے کہا پیسے, تو کہنے لگا کل آنا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے, کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا. میں چپ کر کے آ گیا. 2 راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی. نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا, نہ کوئی زمانہ تھا ہوٹلوں کا, مجبوری تھی. تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں, میں سڑک پہ سوتا ہوں, مہربانی کر میرے پیسے دے. اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں, ہو سکتا ہے میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو, میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے ذرا دبا کے بات کی تو کہنے لگا چل دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے. یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں, اس لیے کہ جس آدمی کی اصل زر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ. کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار چودھری امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں, یہ سارے چودھری بیٹھے. کہتے میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا, اس میں ابو لہب, ابو سفیان, عتبہ, عتیبہ, شیبہ سارے بیٹھے تھے, بڑے بڑے سردار. میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ, ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں, مال دیا ہے, وہ پیسے نہیں دے رہا, میں مجبور ہوں, پردیسی ہوں, غریب ہوں, میری مدد ہو جائے. تو کہتے وہ عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گے, اتنی ضرورت کسی کی, ہمارے ہوتے ہوئے نام لے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا. کہتے ہیں گردنیں جھوک گئیں, کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گیا, وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا, وہ تو نہیں ملتے پیسے, مشکل ہے. کہتے ہیں میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی, یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا, کرایہ بھی نہیں. کہتے ہیں عتیبہ نے مذاق کیا, سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشد. اس نے مذاق کیا, کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے اس نے مذاق کیا, باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی, بھیجتے بھی ہیں, مذاق بھی اڑاتے, پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں چلا گیا, اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے, میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں. تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائیں, تو اسی پس منظر میں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے. فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں, لیکن قربان جاؤں ابھی میں بیٹھا ہی تھا, میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا. کہتے میں پردیسی تھا, میرا کوئی اپنا نہیں تھا. 2 جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے. 2 جملے نبی پاک نے, پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو, اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو. کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلے جیسے نہریں بہتی ہیں. میں نے کہا محبوبہ میں تجھے جانتا تو نہیں, پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے, کخ جنا تو پارے. حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے, کہتے جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا, نہ کام پوچھا, میری گردن پر تھپکی دی, فرمایا فکر نہ کر, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کام بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا. حضور نے بازو تھاما, گھر لائے, اور حضور نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا, اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجورے لایا, اور حضور میرے لیے دودھ لائے. کریم نے مجھے کھجورے کھلائی, دودھ پلایا, اور فرمایا جب تسلی ہو گئی, میں کئی دنوں کا بھوکا تھا, جی بھر کے میں نے کھایا. اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضور اس طرح میں نے پیسے دیے, مال دیا, اونٹ دیے, پیسے نہیں دیتا. بندہ کون ہے؟ ابو جال. کہتے حضور نے فرمایا فکر نہ کر, مل جائیں گے. تو فکر نہ کر, غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے تو ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ملیں گے, ملنے کیوں نہیں؟ فرماتے حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اور بھائی کو فون بھی کر دے تو مہربانی, کوئی روکا بھی لکھ دے تو مہربانی. ساتھ کون چلتا ہے؟ وہ بنو آراش کے صحابی کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو, 2 جہاں کی رحمتیں, اللہ کا پیارا رسول میرے ساتھ چل رہا ہے, حضور میرے ساتھ ساتھ. کہتے ہیں اس کے دروازے پہ پہنچے تو میں سارے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا, وہاں بڑا رش تھا, لوگ بڑے اکٹھے تھے.
بہت سارے لوگ جمع تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا, لوگوں کو کاٹ رہا ہے, لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں رسا ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, قابو نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا, وہ کاٹتا پھر رہا ہے, آپ مہربانی کریں, وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا, اونٹ حضور کی طرف بھاگا, نبی پاک کی طرف لپکا, وہ میں بھی ڈرنے لگا, جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے. دوڑا آیا اونٹ, ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے دکھ پر. او بھائی غور تو کرو, اس بات کو سمجھو تو صحیح, تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا. تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا, پلنے والا, بسنے والا, اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا, تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی. ایک اونٹ کان میں بولا, اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار, اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کے کان میں کچھ کہا, حضور رو پڑے. پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی, اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں, کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے.